بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ۔ آج ہم انشاءاللہ سورۃ الکافرون کے بارے میں سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اس کا ترجمہ اور کچھ مفہوم جو ہے وہ سننے کی سمجھنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل یا ایہا الکافرون، قل تم فرماؤ، یا ایہا الکافرون اے کافرو، لا اعبد ما تعبدون، لا اعبد میں عبادت نہیں کرتا، ما تعبدون جن کی تم پوجا کرتے ہو، جن کی تم عبادت کرتے ہو، ولا انتم عابدون ما اعبد، ولا انتم اور نہ ہی تم عابدون عبادت کرنے والے ہو، ما اعبد جس کی میں عبادت کرتا ہوں، ولا انا عابد ما عبدتم اور نہ میں اس کی عبادت کروں گا جسے تم نے پوجا ہے، جس کی تم نے عبادت کی ہے اس کی میں بھی عبادت کرنے والا نہیں ہوں۔ ولا انتم عابدون ما اعبد اور نہ تم اس کی عبادت کرنے والے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں۔ لکم دینکم تمہارے لیے تمہارا دین، ولی دین اور میرے لیے میرا دین ہے۔ اس سورہ مبارکہ کا شان نزول کچھ یوں ہے۔ قریش کی ایک جماعت نے تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کہا، آپ ہمارے دین کی پیروی کیجئے، ہم آپ کے دین کی پیروی کریں گے۔ ایک سال آپ ہمارے معبودوں کی عبادت کریں، ایک سال ہم آپ کے معبودوں کی عبادت کریں گے۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اس بات سے اللہ تعالیٰ کی پناہ کہ میں اس کے ساتھ اس کے غیر کو شریک کروں، کسی اور کی عبادت کروں۔ کفار کہنے لگے، تو آپ ایسا کیجئے کہ ہمارے کسی معبود کو ہاتھ ہی لگا دیجئے، ہم آپ کی تصدیق کر دیں گے اور آپ کے معبود کی عبادت کریں گے۔ اس پر یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مسجد حرام میں تشریف لے گئے۔ وہاں قریش کی وہ جماعت موجود تھی جس نے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے یہ گفتگو کی تھی۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ سورہ انہیں پڑھ کر سنائی تو وہ مایوس ہو گئے اور انہوں نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اور حضور پر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام کو اذیتیں پہنچانا شروع کر دیں، تکالیف دینا شروع کر دیں۔ یاد رہے اس آیت میں وہ کفار مراد ہیں جو اللہ تعالیٰ کے علم میں ایمان سے محروم تھے اور کفر پر ہی مرنے والے تھے۔ سورہ کافرون کے شان نزول سے حاصل ہونے والی معلومات۔ نمبر 1، کفار سے دینی صلح کرنا یہ حرام ہے، بلکہ بعض صورتوں میں یہ کفر ہے کہ کافروں سے دینی معاملات میں صلح کرنا، دینی معاملات میں ان میں اظہار یکجہتی کرنا اور ان کا ساتھ دینا یہ حرام ہے اور بعض صورتوں میں یہ کفر بھی ہو جاتا ہے۔ نمبر 2، کفار کے بتوں اور ان کے مذہبی ایام کی قابل تعظیم سمجھتے ہوئے ان کی تعظیم کرنا کفر ہے۔ ان کے بتوں کی، ان کے مذہبی ایام کی، جیسا کہ کرسمس ڈے آتا ہے، دیگر جو ہے وہ کافروں کے تہوار آتے ہیں، ہولی، دیوالی، اس طرح کے ان کے جو تہوار آتے ہیں بہت سارے مسلمان اس میں شامل ہوتے ہیں۔ نمبر 3، مومن کے دل میں کفار کی ہیبت نہیں ہوتی، یعنی وہ ڈرتا نہیں ہے مومن کافروں کی، کسی بھی خوف، کسی طرح کا بھی خوف نہیں رکھتا۔ نمبر 4، کفار کو شرعی عذر کے بغیر اچھے القاب سے یاد نہ کیا جائے۔ نمبر 5، کافر کو بوقت ضرورت، موقع محل کی مناسبت سے کافر کہنا درست ہے، بلکہ اسلوب قرآنی کے موافق ہے کہ جو کافر ہیں ان کو کافر کہا جا سکتا ہے، موقع کی مناسبت سے کہا جا سکتا ہے۔ وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدتُّمْ اور نہ میں اس کی عبادت کروں گا جسے تم نے پوجا ہے۔ اس سے چند باتیں معلوم ہوئیں۔ انسان دنیاوی معاملات میں نرم ہو مگر دین میں انتہائی مضبوط ہو تاکہ کفار اس سے مایوس ہوں۔ نمبر 2، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اپنے مستقبل کی خبر تھی کہ وہ کبھی کفر، شرک
اور فسق نہیں کر سکتے۔ نمبر 3، مسلمان کو چاہیے کہ اپنے بارے میں کفار کو مایوس کر دے کہ وہ اسے دین سے پھیر نہ سکیں، وہ کبھی بھی ان کے دین پر جو ہے وہ نہیں آئے گا۔ لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا کفر، جو بھی تمہارا مذہب ہے وہ تمہارے لیے ہے، اور میرے لیے میری توحید، میرا اخلاص ہے۔ اس کلام سے مقصود کفار کو ڈرانا ہے، نہ کہ ان کے کفر سے راضی ہونا کہ جس دین پر تم ہو وہ ٹھیک ہے، ایسا بالکل نہیں، بلکہ ان کو الگ کرنا ہے کہ جس دین پر تم ہو، جس کفر پر ہو، جس بھی مذہب پر ہو، وہ تمہارے ساتھ ہے، میں اس میں شامل نہیں ہوں گا۔ میرا دین ایک ہے، میرا اللہ ایک ہے، میں اسی پر قائم ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اس سورہ مبارکہ کو یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کا ترجمہ اللہ تعالی ہمیں یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کفار کے یہ جو تہوار ہوتے ہیں ان سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔